کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی ہے، لیکن کئی دن، کئی مہینے یا شاید کئی سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کو لگا ہو کہ میری دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ بات شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مشکل وقت میں سب سے پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں ترنت نہیں ملتی تو دل میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ میری دعا سن ہی نہیں رہا، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ قرآن ہمیں اس کا بہت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ البقرہ 2:186۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دور ہوں، بلکہ فرمایا میں بہت قریب ہوں، یعنی جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھتا ہے، جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، اور جب آپ خاموشی سے بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی آواز سنتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، اگر اللہ سن رہا ہے تو پھر ہماری دعا پوری ہونے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کا صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا کل بھی جانتا ہے۔ ہم صرف اپنی اچھا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا بھلا جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جس چیز کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اسی چیز کو روک دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کبھی کسی بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں گناہ یا رشتے توڑنے کی بات نہیں ہوتی تو اللہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو بندے نے مانگی ہوتی ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر اسی دعا کی وجہ سے اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ایک چھوٹا بچہ اپنے پتا سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو کیا ایک اچھا پتا اسے وہ چیز دے دے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، اگر وہ آپ کو مل جاتی تو آپ کی زندگی اور مشکل ہو جاتی، اور ہو سکتا ہے جس بات کو آپ اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہیں وہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے فیصلے پر بھروسہ بھی رکھیے۔ یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا ترنت اس لیے پوری نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بار بار اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے، بار بار اسے پکارے اور بار بار اس کے قریب آئے، کیونکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا اپنے رب سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اب ایک سوال، اگر اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سورہ الزمر 39:53۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے حالات سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آج آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر کچھ تیار کر رہا ہو۔ یاد رکھیے، جب بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ اسی دن پیڑ نہیں بن جاتا، اسے وقت لگتا ہے، دھوپ سہنی پڑتی ہے، بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ایک مضبوط درخت بنتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی دعا بھی اللہ کے حکم سے اپنے صحیح وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کیجیے، ہر نماز کے بعد دل سے دعا کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے،
अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए और सबसे बढ़कर अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर होता है तो हालात चाहे जैसे भी हों, दिल में उम्मीद जिंदा रहती है। अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी हर जायज दुआ कबूल फरमाए, आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आपकी परेशानियां आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की हर भलाई नसीब फरमाए। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी मायूस इंसान के दिल में फिर से उम्मीद जाग जाए। और अगर आप राहे नूर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।